ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسول الله. ایک مختصر سا تعارف ہے ابراہیم میموریل اردو لائبریری کے بارے میں. میں نے اس گھر کو اس لیے سجایا تھا کہ تاکہ ہمارے بچے کافی تعلیم یافتہ ہو جائیں. اب اس تعلیم یافتہ کا یا اس لائبریری کا فائدہ یہ ہوا کہ تقریباً 7 یا 8 لڑکے ایم ٹیک ہو گئے. کم سے کم 7 یا 8 لڑکے ایم ٹیک ہو گئے. میری 2 بیٹیاں جو ہے ایم ایس سی بی ایڈ ہو گئی. ہماری جو بہو ہے بی ایم ایس ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ ایک ماحول تیار کیجیے. ماحول تیار کریں تو تمام چیزیں اپنے آپ ہو جاتی ہیں. 2006 میں وہ لائبریری وہاں پر رکھی گئی ہے. اب ان دنوں چونکہ لائبریریوں کا دور ہے, سب لوگ لائبریریاں وغیرہ سب کر رہے ہیں, تو ہم بھی کیا سوچ رہے ہیں, اب ہم نیکسٹ کیا سوچ رہے ہیں, باضابطہ اس لائبریری کا ایک دفعہ ایک اچھی جگہ افتتاح کیا جائے. یہ صرف 2-4 دوست احباب کے ساتھ نہیں بلکہ تقریباً لوگوں کو وہاں پر بلوایا جائے, مدعو کیا جائے. اس کے بعد کتابوں کی روز یہاں پر جو ہے یا یہاں پر یا پرانے محلے میں ہم اخبارات شروع کر کے لوگوں کو فری اخبارات کی وہ سہولت دے دیں. بہرحال جو بھی ہے ایک پلان ہے, وہ انشاءاللہ کب پورا ہوگا اللہ بہتر جانے. ہے ڈاکٹر ہمارے چودھری صاحب بتائے کہ سب لوگ آ رہے ہیں, تو ہم بولے نہیں, جب کہ ملاقات تو ہوتی نہیں, کیوں نہ اس بہانے انیس صاحب کی گلپوشی بھی ہو جاتی ہے اور سب سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. اب میں اب صبح دیکھا, یعنی سوچا کہ انیس صاحب کی 13ویں 14ویں کتاب یہ ہو رہی. میں دیکھتا ہوں کہ دوست احباب ہمیشہ آتے ہیں, ان کا حافظہ کمزور ہوتا, 50 سال 60 سال 65 سال کا جو بھولکڑ ہو جاتے ہیں. مگر میں نے ہر سال ایک نیا انیس صاحب اس میں نظر آتا مجھے. ویسے تو جو ہے نا ہمارے والد ماجد محمد ابراہیم صاحب مرحوم کا جو شوق تھا کتابیں پڑھنے کا, انہوں نے اپنی میرے خیال 1970 کی بات ہے اپنے کمرے میں ایک الماری سجا رکھی تھی کتابوں سے. اس میں خاص کر جو ہے نا قصیدہ بردہ شریف اور دیگر سیرت کی کتابوں کے ساتھ ساتھ ابن صفی کے ناولز رہتے تھے. پوری کتابیں جو ہے نا ان کی اس وقت بھی 1977 کی بات بتا رہا ہوں, جبکہ علم کا ذوق بہت کم تھا. جب بھی وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے کتاب لے کے نکلتے تھے, اور معصوم بابا کی درگاہ پر بھی جب بھی بیٹھتے تو کتاب ان کے ہاتھ میں رہتی تھی. یہ لوگوں کا بھی کہنا تھا, ہمارا بھی دیکھنے کا تھا. میں جو ہے نا کافی مشکور ہوں ہمارے ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب کا, حسن سردار صاحب کا, افتخار صاحب کا, خواجہ صاحب کا, جو ہمارے چھوٹے سے گھر کو تشریف لا کر جو ہے نا اس مجلس کی رونق بڑھے اور اس مجلس کی حفاظت کو اور بڑھاتے میں اپنی بات نے کہا آپ کے بارے میں. جیسا ہمارے بارے میں یہ رہتا ہے کہ ہم نے پھولوں کو چھوا مرجھا گئے, آپ نے کانٹوں پہ قدم رکھا گلستہ بنا دیا. الحمدللہ, کیا بات ہے. تو بہرحال بیٹھ کے مزید آپ کا تعارف کہے بغیر, جیسا آپ معتمد انجمن بھی ہیں, معتمد محبان بھی ہیں, اور مختلف سرگرمیوں میں آپ رہتے ہیں, اور مجھے بعض وقت تعجب ہوتا ہے کہ سوتے کب ہیں اور کام کب کرتے ہیں. تو ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دراز کرے. حالیہ جو کتاب ہے میرے کچھ عزیزاں, یہ میرے بہت سے کرم فرما جو میری زندگی میں آئے, میرے دوست احباب, اور ان کی یادوں کو اجا کرنے کے لیے مختلف موقعوں پر میں نے کچھ مضامین لکھے تھے جو خاکے کی صورت میں ہیں. تو یہ الگ الگ جگہوں پر چھپے ہوئے تھے. تو میری خواہش ہوتی کہ یہ جو لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے میری شخصیت کو بنانے میں یا میری شخصیت کو سنوارنے میں جن کی معاونت رہی ہے, تو ان یادوں کو ایک جگہ محفوظ کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ وہ لکھی ہوئی جو پرانی چیزیں ہیں ان کو اجا کیا جائے, کتابی صورت میں شائع کیا جائے. اسی لیے میں نے اس کتاب کا نام بھی کوچے عزیزاں رکھا ہے. تو وہ گلی جہاں میرے عزیز لوگ ہیں, میرے مہربان ہیں, میرے کرم فرما ہیں. شکر گزار کرتا ہوں جو آپ تشریف لائے. جزاک اللہ.